بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ڈاکٹر وسیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے جیمس کلیئر کی مشہور زمانہ تصنیف ایٹامک ہیبٹ پر۔ بیسیکلی یہ کتاب ہماری چھوٹی چھوٹی عادتوں کا احاطہ کرتی ہے اور ان کی نفسیات سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو کر ہماری کامیابی یا ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ دوستوں، عادتیں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے بیشتر محض اپنی عادتوں کی بنیاد پر انجام دے جاتے ہیں۔ عادتوں سے متعلق اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بہت سے اقوال ہیں۔ مثلاً ارسطو سے منسوب یہ قول "وی آر واٹ وی ریپیٹڈلی ڈو، ایکسلنس دین از ناٹ این ایکٹ بٹ اے ہیبٹ"۔ مطلب ہم وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، اور بڑائی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کام کو اچھے سے انجام دے لیا جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اسے اپنی عادتوں میں ڈھال لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک قول جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی عادتوں کو پہچان لو قبل اس کے کہ یہ آپ کی پہچان بن جائے۔ دوستوں، عادتوں کی اہمیت کو اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے میں لے چلتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری کی طرف، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک گاؤں کے باہر چند افراد ایک ٹیلے پر بیٹھے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کی نظر پڑتی ہے ایک شہسوار پر جو بہت دور سے تیزی سے ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن رکنے کے بجائے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اتنے میں گاؤں والوں میں سے کوئی بولتا ہے کہ اے شہسوار، کہاں جا رہے ہو؟ شہسوار بولتا ہے مجھے نہیں پتہ، گھوڑے سے پوچھ لو، اسے ہی پتہ ہوگا۔ دوستوں، یہ ایک مفروضہ کہانی ہے، لیکن کہانی یہی ہے، میری، آپ کی اور ہم سب کی۔ ہم بھی کچھ اسی طرح سے اپنی عادتوں کی سواری کر رہے ہیں۔ جدھر ہماری عادتیں لے جاتی ہیں ہم بھی ادھر ہی بڑھے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم بیٹھے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تبھی نوٹیفیکیشن بیل کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے اور ہم اپنا رخت سفر باندھ کر پرتجسس انداز میں سوشل میڈیا کے سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ پھر ایپس کو سوئچ کرتے رہتے ہیں اور کبھی انسٹاگرام، کبھی فیس بک، کبھی واٹس ایپ، کبھی یوٹیوب، کبھی جی میل، بس اسی طریقے سے محض اپنی عادتوں کی وجہ سے ہم اپنے وقت کا ایک بڑا سرمایہ برباد کر دیتے ہیں۔ دوستوں، ایسا ہوتا کیوں ہے آخر؟ اسی بات کو لے کر مصنف نے بحث کری ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ہمارا دماغ دراصل 4 اسٹیپ پروسیس پہ عمل کرتا ہے اور ہماری عادتیں انہی 4 اسٹیپ پروسیس کے ذریعے انجام پاتی ہیں۔ اگر ہم اس 4 اسٹیپ فارمولے کو جان لیں اور اسے پہچان لیں تو ہم اپنی عادتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی اچھی عادتوں کو بنا بھی سکتے ہیں اور جو ہماری بری عادتیں ہیں انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں، اور بلکہ اپنی بری عادتوں کو ہم اچھی عادتوں میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت آسانی سے۔ یہ 4 اسٹیپ پروسیس ہے کیا؟ اسی کو جاننے کے لیے ایک ایک کر کے ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیو۔ بیسیکلی کیو از the element that triggers our brain to notice an opportunity for a reward or pleasure۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کلر، اسمیل، ساؤنڈ، سچویشن، انٹریکشن، یا پھر کوئی ایک ایسا ایونٹ جو آپ کو کسی کام کے لیے ابھارتا ہو، آپ کے اندر ڈیزائر یا خواہش کے جذبات پیدا کرتا ہو۔ سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز بھی ایک طرح کے کیو ہیں۔ کیو جتنا واضح، اٹریکٹیو اور دلچسپ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہیبٹ کو فارم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ نمبر 2، کریونگ۔ یہ ہیبٹ فارمیشن کی دوسری سٹیج ہے۔ آپ اسے خواہش، ڈیزائر، ہوپ یا بھوک کا نام دے سکتے ہیں۔ دراصل کیو کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایک دماغ کی کیفیت کا نام ہے یہ۔ جب آپ نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تجسس کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں تو کیا آیا ہے۔ دراصل یہی احساس کریونگ کہلاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ احساس جتنا زیادہ شدید ہوگا، آپ کی بھوک جتنی زیادہ شدید ہوگی، اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنی ہیبٹ کو فارم کر پائیں گے۔ نمبر 3، ریسپانس۔ یہ ہیبٹ فارمیشن کی تیسری سٹیج ہے۔ سب سے پہلی کیو، دوسری اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کریونگ،
اور تیسری سٹیج ریسپانس ہے۔ اس سٹیج پر آپ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ عمل جتنا آسان ہوگا اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ فیوچر میں آپ اس ہیبٹ یا ایکشن کو ریپیٹ کر پائیں گے۔ نمبر 4، ریوارڈ۔ ہم اپنے ریسپانس کے نتیجے میں جو کامیابی یا انعام حاصل کرتے ہیں یا جو سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں وہ ریوارڈ کہلاتا ہے۔ اگر یہ سیٹسفائنگ، انجوائیبل اور ہماری ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ ہوگا تو ہمارا دماغ اسے دوبارہ سے کرنے کے لیے جلدی ہی آمادہ ہو جائے گا، اور جب بھی وہ کیوں ہمیں نظر آئے گا جس کے ذریعے سے، جو کہ پہلی سٹیج کہلاتی ہے ہیبٹ فارمیشن کی، تو یہ چیز ہمارے دماغ کے لیے موٹیویشن کا کام کرے گی اور ہم اپنی ہیبٹ یا ایکشنز کو آسانی سے ریپیٹ کر سکیں گے۔ دوستوں، سکسس کبھی بھی راتوں رات نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے وقت، پلان، اسٹریٹجیز اور مسلسل ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے اچھی عادتوں کو بنانے یا بری عادتوں کو ختم کرنے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن اگر ہم ہیبٹ فارمیشن کے چاروں سٹیجز کو نظر میں رکھیں تو ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو بنا سکیں اور اپنی بری عادتوں کو ختم کر سکیں۔ بھائی، اس کے لیے کرنا ہمیں یہ ہے کہ اپنی عادتوں کو واچ کریں، انالائز کریں اور ڈیلی بیسس پر انہیں ٹریک کریں، اور ہر آنے والے نئے دن کے ساتھ ان میں 1% کا امپروومنٹ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقط والسلام۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔